وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے ان افعال جن کے ماضی میں حروف کی تعداد 3 سے زائد ہوتی ہے ان کا ایک مطالعہ کیا تھا، اور ان کے ابواب کی کچھ خاصیات ہم نے کی تھیں۔ ایک یا دو خاصیات کی تھی، یا ایک ہی کی تھی شاید، ہم نے ایک ہی۔ آج ان خاصیات کو دوبارہ پڑھیں گے بھی صحیح، ان ابواب کو دہرائیں گے بھی صحیح، تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان ابواب کا فعل ماضی اور فعل مضارع بھی یاد ہو جائے اور ہمیں ان کی خاصیت بھی۔ سب سے پہلا باب جس کے فعل ماضی میں حروف کی تعداد 4 ہوتی ہے اسے باب افعال کہتے ہیں۔ اس کا ماضی افعل یفعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے انزل ینزل انزال، اخرج یخرج اخراج، اطعم یطعم اطعام، جتنے بھی مثالیں ہیں۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو بھی فعل چلا جاتا ہے وہ فعل پھر صرف فاعل سے مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت لازمی ہوتی ہے۔ مثلا انزل، اس کو آپ حمزہ کے بغیر پڑھیں تو یہ نزلہ استعمال ہوگا، اس کے معنی ہوں گے وہ نازل ہوا یا وہ اترا، یعنی ایک شخص اترا اور چلا گیا، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن انزلہ کے معنی ہوں گے اس نے اتارا۔ اخرجہ حمزہ کے بغیر آپ پڑھیں گے تو یہ خراجہ ثلاثی ہے، مجرد سے، اس کے معنی ہوں گے وہ نکلا، لیکن اخرجہ کے معنی ہوں گے اس نے نکالا۔ دخلا، وہ داخل ہوا، لیکن ادخلا جب باب افعال میں جائے گا تو اس کے معنی اس نے داخل کیا۔ اسی طریقے سے طعمہ، اس نے کھایا، لیکن اطعمہ کے معنی ہوں گے اس نے کھلایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انزلہ اتارا، اخرجہ نکالا، ادخلا داخل کیا، اطعمہ کھلایا۔ یہ جتنے بھی ترجمے میں کر رہا ہوں اس میں جملہ اس وقت مکمل ہوگا جب فعل کے بعد فاعل اور مفعول دونوں آئیں گے، صرف فعل اور فاعل سے بات مکمل نہیں۔ اطعمہ، اس نے کھلایا، کیا کھلایا، کس کو کھلایا؟ جب تک اس فرد کا ذکر نہیں آئے گا تب تک یہ جملہ، یا اس چیز کا ذکر نہیں آئے گا جو کھلائے گی، یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس طرح بلغہ مانے وہ پہنچا، قرآن کریم میں فلما بلغ مطلع الشمس، جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، لیکن ابلغ کے معنی ہوں گے اس نے پہنچایا۔ ابلغ، اس نے پہنچایا، یعنی ذرائع ابلاغ کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ اسی طرح اسمع، اس نے سنایا، سمع اس نے سنا، اسمع اس نے اوروں کو سنایا، خود نہیں سنا۔ نکحہ، اس نے نکاح کیا، انکحہ اس نے نکاح کرایا، کسی اور کا نکاح کروایا۔ اس طرح ہلاکہ، ہلاک ہوا، اہلکہ خود ہلاک نہیں ہوا، اوروں کو کیا کیا، ہلاک کیا۔ اس طرح غرقہ، وہ غرق ہوا، اور اغرقہ کے معنی ہوں گے اس نے اوروں کو، بعودہ معنی وہ دور ہوا، لیکن ابعدہ اس نے دور کیا، یعنی اب یہاں پر کسی اور کے جو ہے نا مفعول کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے صلاح کے معنی ہوں گے اس نے اصلاح کی، اصلح اس نے کسی اور کی اصلاح کی۔ صلاح و صلح سے آتا ہے خود صالح ہوا، اصلح کسی اور۔ اس طرح افسدہ، اس نے کسی کو کیا کیا، فاسد کیا۔ تو یہ تمام کے تمام افعال جو باب افعال کے سانچے سے گزر کر آتے ہیں، جس کا فعل ماضی آتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے انزلہ، اس کا فعل مضارع آتا ہے ینزل کے وزن پر، ان تمام افعال کے اندر یہ بات لازمی ہوگی کہ فعل، فاعل اور مفعول تینوں پائے جائیں۔ یہ لازمی خاصہ ہے باب افعال کا جو آپ نے یاد کرنا ہے، ورنہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے۔ جب پتہ ہوگا تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اتارا کریں گے، ورنہ تو اس کا ترجمہ اگر آپ نے اترنا کیا تو یہ لفظ کیا ہوگا، اپنا معنی کھو دے گا۔ اس باب میں جانے سے اس کے اندر اس معنی کا کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی اور چیز، کوئی اور لفظ، کوئی اور حرف نہیں بتائے گا کہ اس کے معنی اتارنے کے ہیں۔ اس کے معنی اتارنے کا آپ کو یہ باب بتا رہا ہے کہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے
اس باب کی کوالٹی یہ ہے کہ جو بھی فعل اس باب کے اندر جائے گا اس میں خود بخود کیا ہوں گے؟ اتارنے کے معنی ہوں گے، اترنے کے معنی نہیں پائے جائیں گے. اس میں نکالنے کے معنی ہوں گے، نکلنے کے معنی نہیں پائے جائیں گے. اس میں کھلانے کا معنی پایا جائے گا، کھانے کا معنی نہیں پایا جائے گا. یہ باب افعال کی خاصیت ہے اور اس بات کو ہم نے قرآن کریم میں اپلائی کرنا ہے. نمبر 2، باب تفعیل. ثلاثی مجرد کا باب تفعیل کی فعل ماضی کے اندر بھی حروف کی تعداد 4 ہوتی ہے. اس کا فعل ماضی آتا ہے فعل اور مضارع آتا ہے یفعل کے وزن پر، جیسے نزل ینزل تنزیل، خرج یخرج تخریج، فہم یفہم تفہیم. یہ سارے ابواب گزشتہ کلاس میں ہم گزار چکے ہیں. اس باب کی یہاں پر 5 خاصیات رکھی گئی ہیں. نمبر 1 متعدی، نمبر 2 اہتمام، نمبر 3 تدریج، نمبر 4 کثرت اور نمبر 5 مبالغہ. پہلی بات یہ سمجھ لیے کہ ضروری نہیں کہ اس میں سے ہر فعل کے اندر یہ 5 خاصیات پائی جائیں گی. کبھی 4 پائی جائیں گی، کبھی 1 پائی جائے گی، کبھی 5 پائی جائیں گی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ تمام خاصیات پائی جائیں. ایک خاصیت بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 2 سے زائد بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس ذرا غور کیجئے گا کہ یہ والی خاصیت جو باب افعال کی تھی وہ تو یہاں پر آلریڈی موجود ہے، لیکن کچھ 4 خاصیات کے ساتھ اور بھی اس میں اہتمام، تدریج، کثرت اور مبالغہ کا بھی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو چند جو مثال دی اس میں ایک لفظ یہی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیں نزلہ قرآن کریم میں اس طرح بھی استعمال ہوا ہے، انزلہ بھی ایک قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے نزلہ، ایک استعمال ہے انزلہ، ایک استعمال ہے نزلہ. ٹھیک ہے جی، جیسے یہاں پر ہے نزلہ، انزلہ، نزلہ. اس کے بارے میں بتا چکا، نزلہ وہ نازل ہوا یا وہ اترا. اس کا ترجمہ ہم نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ آ جائے گا اس نے اتارا. معنی بدل گیا، وہ اترا اور یہ اتارا. اور تیسرا ہے اس کا معنی بھی یہی ہوگا اس نے اتارا. دونوں میں کوئی فرق نہیں معنی کے لحاظ سے. انزلہ معنی بھی اس نے اتارا، نزلہ معنی بھی اس نے اتارا. لیکن اب فرق کیا ہے؟ اس میں فرق ہے کہ اس کی خاصیت صرف یہ ہے انزلہ کی، اور نزلہ کی خاصیت میں کیا ہے؟ اہتمام اور تدریج بھی پایا جا رہا ہے. مثلا نزلہ، انزلہ اس نے اتارا. کسی بھی چیز کو یک بارگی ایک ہی بار میں اتار دینے کو کیا کہا جائے گا؟ انزلہ کہا جائے گا. اور کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ تدریجاً تھوڑا تھوڑا اتارنے کو کیا کہا جائے گا؟ نزلہ کہا جائے گا. اسی لیے میں نے گزشتہ کلاس میں آپ کو سورہ آیت نکالیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو بالکل واضح انداز میں جو ہے نا یہ بات معلوم ہوگی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ان دونوں الفاظ کا استعمال قرآن کریم میں ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. یہ نزلہ قرآن کے لیے نازل ہوا ہے، اور میں نے بتایا کہ نزلہ میں اہتمام اور تدریج ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کم و بیش کے عرصے میں کیا کیا؟ اتارا. اور جب تورات و انجیل کی بات آئی تو پھر نزلہ کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور ہم نے اس قرآن تورات و انجیل کو کیا کیا؟ ایک ہی بار میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کر دیا تھا؟ حوالے کر دیا تھا. اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام نہیں تھا، بلکہ وہ آئے اور ان کو کتاب دے دی گئی. یہ فرق ہے دونوں کہ انزلہ اور نزلہ میں. یہ فرق ہے کہ انزلہ کسی چیز کو اتار دینا. میں اس کو آسان زبان میں یوں سمجھاتا ہوں کہ میں نے کسی کو کہا کہ جا کے مجھے چھت پہ میری کتابیں پڑھی ہیں، وہ نیچے لے آئے، وہ گیا اور نیچے اتارنی ہے، انہوں نے جا کر چھت سے پھینک دی باہر، تو اس کو بھی اتارنا کہیں گے. اور ایک یہ ہے کہ وہ کتابوں کو بڑے اہتمام سے کارٹن میں رکھ کر اپنے کندھے پر رکھ کے سیڑھیوں سے لے کر آئے، اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ اتارنا کہا جائے گا. لیکن پہلا والا کیا کہلائے گا؟ انزلہ کہلائے گا، اور دوسرا والا کیا کہلائے گا؟ نزلہ کہلائے گا، کہ اہتمام سے اتارنا، طریقے سے اتارنا. اور ایک ہے اس کے معنی کہ جیسے بھی ہو گیا کیا ہو گیا؟ اتر گیا یا اتار دیا گیا. اس طرح سے اخرجہ اور خرجہ میں بھی یہی مفہوم پایا جائے گا. اخرجہ معنی اس نے نکالا، جیسے بھی نکال دیا. مثلا
پرنسپل نے بچے کو اسکول سے شرارت پر نکال دیا، یہ بھی نکالنا ہے۔ اور خرج مانے اہتمام، کہ کسی بچے نے اپنا تعلیمی سال مکمل کیا اور تعلیمی سال کے اختتام پر اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا گیا، اسکول سے نکالا گیا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ خرجہ کہلائے گا۔ اور یہ کیا کہلائے گا؟ اخرجہ۔ اسے خرجہ یخرج سے تخریج کا لفظ آتا ہے۔ احادیث کی جتنی بھی نئی کتابیں آ رہی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے تخریج۔ تخریج یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ہے نا صاحب نے کتاب لکھی اور اس نے ایک حدیث کا ذکر کر دیا، لیکن وہ یا انہوں نے ایک حوالہ ذکر کر دیا کہ میں نے یہ حدیث کیا لی ہے؟ بخاری سے لی ہے، لیکن وہ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ تو بعض والے علماء اکرام یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو تمام کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں اور وہاں لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں اس جگہ پر ہے، مسلم میں اس جگہ پر ہے، ترمذی میں یہاں پر ہے، نسائی میں یہاں پر ہے، تاکہ تمام احادیث کی کتب کا کیا ہو جائے؟ احاطہ ہو جائے۔ اور یہ کام مسلسل ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جائے گا۔ یہ حدیث کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ ہم جس دور میں ہیں یہ فتنوں کا دور بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس میں دین کا کام کیا ہے؟ انتہائی آسان بھی ہو گیا ہے۔ ایک کلک پر آپ قرآن کریم کی ساری، مثلا آپ کو ایک آیت کا نہیں پتا تو ایسے اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کہ آپ لفظ لکھیں اور قرآن کریم کی ساری آیات کو نکال دیں 1 منٹ کے اندر۔ پاکستانی نہیں، عرب ممالک کی بہت آسان لفظ، آپ کو بھئی یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، یا مجھے معلوم ہے کہ بھئی آیت مجھے جیسے میں نے ابھی آ رہا تھا تو مجھے ایک جگہ معلوم ہو کہ جی نفرہ کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، تو میں نے نفرہ لکھا، میرے سامنے آگے بھی نفرہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا، آپ نے کون سا دیکھنا ہے؟ جہاں کلک کیا آیت سامنے آ گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ آیت کیا ہے، فلاں جگہ استعمال ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت نمبر آپ لکھتے ہیں یہاں پر، وہ اگر سعودی عرب میں بھی جائے گی وہ آپ کا مقالہ یا آپ کی بات آیت نمبر وہی کامن ہے، یعنی سب جگہ آیات نمبر کیا ہیں؟ کامن ہے پوری دنیا میں۔ حدیث میں ایسا نہیں تھا کہ کامن نہیں ہوتی تھی۔ مثلا ایک شخص نے کسی ایک مکتبے کی کتاب سے اپنا PhD کا مقالہ لکھا، اس نے حدیث کا جو حوالہ دیا تو وہ جو صاحب اگر دیکھنا چاہے گا ریفرنس تو اس کو اسی مکتبے کی کتاب اس کے پاس بھی کیا ہونی چاہیے، ورنہ حدیث وہ نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کے بعد کسی اور مکتبے کی ہوگی، وہاں صفحات آگے پیچھے ہوں گے، نمبر بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا حال ہی میں جو کام پائے تکمیل تک پہنچا ہے، جس کی پہلی جلد آ گئی ہے اور مزید جلدیں آنی ہے، دارالعلوم کراچی نے تقریباً 20 سال کی ایک خاموش اور علمی کام کے نتیجے میں ایک ایسا مجموعہ ترتیب دیا ہے کہ جس میں تمام ذخیرہ احادیث کی کتابوں سے احادیث کو جمع کر کے ان کو کامن نمبر دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ کامن نمبر ساری دنیا کے لیے انہوں نے استعمال، وہ نمبر اگر آپ دیں گے تو دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہوگا اس کا وہی نمبر کیا کیا جائے گا؟ شمار کیا جائے گا۔ المدونۃ الکبریٰ کے نام سے یہ کتاب، اس کی پہلی جلد چند جلد جو ہے نا اس کی آ گئی ہیں، کچھ کتابیں ابھی بحری جہاز کے ذریعے آنی ہیں، اس کی پہلی جلد آ گئی ہے، لیکن وہ 20 کی 22 کے قریب اس کا کیا ہوگا؟ والیومز ہوں گے۔ لیکن آسان ہو گیا کہ ایک حدیث سے آپ نے نکالی، آپ اوپر چلے کہ بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے، ترمذی میں کہاں ہے، 10 کتابوں کے بارے میں تو انہوں نے جو بڑی کتابیں ان 10 کے تو انہوں نے نمبر دے دیے ہیں، باقی بڑی تفصیل، اور یہ بڑا اہم کام ہوا ہے دارالعلوم کراچی کے اندر، اور بہت اہم اور علمی کام تھا جس پہ انہوں نے تقریباً 20 سے 22 سال کا عرصہ لگایا، اور اس دوران انہوں نے کبھی بھی اس کی تشہیر نہیں کی۔ اب جب پہلی جلد آ گئی ہے تو انہوں نے اس کی تشہیر کی ہے کہ یہ کتاب آ گئی اور مزید اب انشاءاللہ کتابیں آنی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تو ہے ہم پر، لیکن دوسری طرف قرآن و حدیث اور اس سے متعلقہ علوم سیکھنے کا اور اس سے تعلق جوڑنے کا جو ہوتا تھا انسان کے دل میں جذبہ، وہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ بھی سلب پڑتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کے سارے بکھیڑوں کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو حدیث کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح فہم یفہم، تفہیم بھی اسی بات کو کہیں گے جس کو کیا کیا جائے؟ بڑے اہتمام سے سمجھا جائے۔ اس طرح قطع، دیکھیں اس قطع کو اگر اس تشدید کے بغیر آپ پڑھیں قطع، اس کے معنی بھی ہے کاٹنا، اور قطع کے معنی بھی کیا ہے؟ کاٹنا، لیکن ایک قطع کے معنی ویسے ہی کاٹ دینا، اور قطع کے معنی بے دردی سے، انتہائی سفاکیت کے ساتھ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ڈاکو کی سزا بیان کی ہے وہاں پر قطع فرمایا،
اور تو قطع ایدیہم وارجلہم کے الفاظ، کہ ان کے ہاتھ بے دردی سے کیا کرو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو، اس لیے کہ انہوں نے، تو یہاں پہ قطع کسی بھی منفی سینس میں یعنی کسی چیز کو ٹکڑے 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 کر دینا، اور قطع ویسے ہی کیا کر دینا، کاٹ ڈالنا. اور اس کو اور آسان زبان میں اگر ہم یوں کہیں تو قطع یہ ہے کہ جب آپ کسی گوشت والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی سا بھی گوشت، کسی بھی قسم کا گوشت، چھیچھڑے ویچھڑے سب ملا کر کیا کر کے دے دے، اسے کیا کہا جائے گا، قطع. لیکن اگر وہ آپ کے لیے بڑے خوبصورت کسی خاص جگہ سے گوشت الگ کرے اور بڑے اہتمام سے کاٹ کے دے، اسے کیا کہا جائے گا، قطع کہا جائے گا. یہ تو قطع اور قطع میں یہ فرق ہے. اس طرح غلق، یغلق، یہ غلق بھی ہے، یہ اغلق بھی ہے، استعمال ہوتا ہے، اغلق بھی استعمال ہوتا ہے، غلق بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن غلق میں اہتمام پایا جاتا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف میں جب واقعہ آتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، تو وہاں پر کیا ہے کہ اس عورت نے دروازے بند کیے، باب تفعیل استعمال ہوا. کہ معلوم یہ ہوا اس باب تفعیل کے استعمال سے کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کا جو کام کیا تھا، جو سازش تیار کی تھی، وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، اس پر وہ عمل پیرا ہوئی تھی. کوئی اچانک کام نہیں تھا کہ بڑا اچانک اس کو خیال آیا اور ایسا ہو گیا، ایسا نہیں تھا. بڑے اہتمام سے اس نے محل کو خالی کرایا، تمام دروازے کیا کیے، بند کرائے، اور تب کہا غلقت الابواب وقالت حیت لک، اور کہا کہ آگے بڑھیے. تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ. تو عزیزان محترم، اس لیے غلق کا لفظ جب آئے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا، اہتمام، کہ یہ بات پوری پلاننگ کے ساتھ تھی. ہمارے مفسرین جب قصے اور کہانیوں پر آتے ہیں تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی کیا کرا دیتے ہیں، زلیخا سے کروا دیتے ہیں، اور ہو جاتی ہے شادی. حالانکہ جو ہے نا عمروں کا تفاوت بھی دیکھیے کہ ایک عورت جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، جو ہے یوسف علیہ السلام بچے تھے ان کے پاس، یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی میں شادی کی بات کر رہا تھا، زبان سے غلطی سے ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت جس کے بارے میں یہ بات قرآن نے کہا اور پھر اس نے وہ کیا، کس طرح ایک پیغمبر کی بیوی بن سکتی ہے؟ یہ بڑی دور کی کوڑی ہے نا کہ آپ ایک اللہ کا پیغمبر تمام علائشوں سے، تمام جو دنیاوی وہ ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، پاک اور مبرہ ہوتا ہے. ورنہ پیغمبرانہ جو مقام ہے، نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس پہ حرف آتا ہے. کبھی حرف ہے، کبھی کل آپ کا یہ کردار تھا. مثلا میں مثال دے دوں، مثال اب آ جاتی ہے تو کیا کریں، جو ہے نا اب لوگوں میں فٹ آ جاتی ہے. ہمارے عمران خان صاحب ساری زندگی فرشتہ بن جائیں، لیکن اس کا سابقہ کردار اس بات کی گواہی ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا کردار کے ساتھ رہے گا، یہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. پیغمبر اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کی ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل سب بے داغ ہوتا ہے. تب جا کر جو ہے نا جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ابو جہل بھی کہتا ہے بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کریں، جو ہے نا منصب کا معاملہ ہے، مناصب کا مسئلہ ہے، سرداری کا معاملہ ہے. تب اور داعی جو دعوت کا کام کرے گا اس کا دامن بھی کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. تو تب کیا ہوگا، دعوت کا کام آگے بڑھے گا. ورنہ دعوت کا کام جہاں ہے وہاں سے 2 قدم پیچھے تو جائے گا. آگے بڑھنے کے لیے کبھی بھی داعی جھوٹ بھی بولے، داعی رشوت بھی لے، داعی جو ہے نا تمام خرافات کے اندر بھی شریک ہو اور اس کے بعد کہ دعوت کا کام بھی آگے بڑھے، ایسا نہیں ہوا کرتا. میں نے بتایا تھا کہ جس طرح یہ تفعیل، باب تفعیل کی خاصیت قتل کے معنی ہوتے ہیں کسی کے قتل میں مبالغہ سے کام لینا، یعنی ایک قتالہ، اس نے قتل کیا، یعنی گولی ماری، دوسرے کو مار دیا. جہاں سے قتلہ کے معنی ہیں بے دردی سے قتل کرنا. اس طرح بلغ، یبلغ تبلیغ، اہتمام سے بات کو پہنچانا. ایک ہے ذرائع ابلاغ اور ایک ہے تبلیغ. دیکھیں ابلاغ ہوتا ہے بات کو پہنچا دینا، کوئی اس کے لیے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بلغ یہ وہ بات ہے کہ جس میں آپ بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچائیں گے. اس لیے قرآن کریم دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال کرتا ہے. بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہے، کیونکہ تبلیغ یا دعوت یا دین کے کام، اقامت دین کی جدوجہد میں جو دعوت پہنچائی جاتی ہے اس میں پورا کریکٹر ہوتا ہے، پیچھے کردار ہوتا ہے.
وہ کردار اپنے معاشرے کے اندر ایک پیغام پہنچاتا ہے اور معاشرہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. لہٰذا قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں بلغ کا استعمال کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صرف فیس بک، ٹویٹر یا کیا کہتے ہیں اسے واٹس ایپ کے ذریعے کیا ہو جائے گا. اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی کے ساتھ بات کریں تو تب تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا. دیکھیں میں اور آپ کسی کی شادی میں جب شریک ہونے کا پیمانہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ دعوت دے رہے، خود آیا تھا یا کسی کے ذریعے بھجوایا تھا؟ کسی کے ذریعے بھجوایا تو ہم بھی کہتے ہیں چلیں جی شریک ہونا نہ ہونا، لیکن خود آیا تھا تو پھر ہمارا اہتمام ہوتا ہے. وہ خود آئے تھے، بول کے گئے ہیں، فون بھی کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے ذرا بندہ. اب جب آپ ایک بندے کے پاس جائیں گے، اس کے دروازہ بجائیں گے، اسے دعوت دیں گے، 1 بار 2 بار 3 بار شرمندہ ہو گیا، خود بخود آپ کے ساتھ آئے گا. لیکن آپ کہیں گے جی میں نے تو میسج کیا تھا، تو میسج کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل تو جو ہے نا کمپیوٹر والوں نے پہلے وہ بٹن دبتا تھا، وہ بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انگلی رکھیں تو کیا ہو جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے. لہٰذا اور آسان کر دیا. تو اب وہ جس کام میں مشقت نہ ہو اس کام میں جو ہے نا پھر اس کا وہ لذت بھی کیا ہوتی ہے، ذرا کمی ہوتی ہے. جس میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ تھوڑی سی مشقت ہو تو زیادہ ہوتا ہے. باب مفاعلہ مشارکت کے معنی میں آتا ہے. اس باب کا نام میں نے بتایا تھا باب مقابلہ. اس میں جتنے بھی افعال ہوں گے وہ 2 افراد کا باہم مل کر کام کرنے کا مفہوم اس کے اندر کیا ہوگا، پایا جائے گا. مثلا قاتل یقاتل مقاتلۃ کا مطلب ہے 2 افراد کا لڑنا، یعنی ایک نے تلوار اٹھائی اس پر حملہ کیا، دوسرے نے بھی تلوار اٹھائی اس پر حملہ کیا، دونوں جب آپس میں لڑیں گے اسے کیا کہا جائے گا، قاتل. قرآن کریم میں وقاتلوا فی سبیل اللہ اسی سے نکلا ہے. جادل یجادل مجادلۃ کے معنی ہوتے ہیں 2 افراد کا گفتگو میں لڑنا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورہ مجادلہ اسی باب سے جس میں ایک عورت خولہ اللہ سے کیا کر رہی تھی، لڑ رہی تھی کہ اللہ یہ کیا ہوا. خاصمہ یخاصم مخاصمۃ، مخاصمت ہوتی کیا ہے کہ کم از کم 2 افراد ہوں گی تو مخاصمت ہوگی نا جی. حاربہ یحارب محاربہ کہتے ہیں، حرب لڑائی سے نکلا ہے، اس میں بھی کم از کم 2 افراد کا ہونا ضروری ہے. مسابقت کہتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کو. وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض کہ ایک دوسرے سے سبقت کرو، یعنی ایک دوسرے سے مسابقہ کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کیا کرے، کسی کا مقابلہ کر رہا ہو. اس طرح مشارکت تو ہے ہی کہ 2 افراد باہم مل کے جب کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اسے مشارکت یا شرکت کہا جاتا ہے. تو باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو لفظ اس باب سے آئے گا اس میں 2 افراد کا باہم مل کر کسی کام کرنے کا مفہوم پایا جائے گا. اس لیے ہم نے کہا تھا اس باب کا مختصر نام آپ یاد رکھیے باب مفاعلہ. چوتھا باب ہے باب تفاعل. اس کے اندر لزوم پایا جاتا ہے اور بعض اوقات تکلف اور بعض اوقات اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے. لزوم سے میری مراد یہ ہے کہ اس باب میں جو بھی فعل آئے گا وہ اس کے اندر فعل و فاعل سے بات مکمل ہو جائے گی. مثلا تعلم یتعلم، تعلم کے معنی ہے حاصل کرنا، خود کیا کرنا، علم حاصل کرنا. اور علم یعلم تعلیم باب تفعیل کے معنی ہے اوروں کو تعلم سیکھنا اور تعلیم سکھلانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو پہلا لفظ جو آیا ہے اس حدیث میں تعلم وہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے، اور وعلمہ دوسرے کو سکھلائے. تو یہ باب تعلم چونکہ باب تفاعل سے تو اس میں کیا ہوگا، سیکھنا، اور تفعیل میں جائے گا تو سکھلانا. تقطع یتقطع، تقطع معنی ہوتے ہیں قطع ہو جانا، خود منقطع ہو جانا، خود کٹ جانا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ ان کے الہ آپس میں گئے تو پھر کیا ہو جائے گا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے آپس کی جو دوستیاں ہیں، تعلق ہے، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تبدل یتبدل، تبدل کے معنی ہوتے ہیں خود تبدیل ہونا. تغیر یتغیر، تغیر کے معنی ہوتے ہیں متغیر ہونا، خود متغیر ہونا، کسی اور کو نہیں، آپ خود کیا ہو جانا، بدل جانا. اس طرح یہ جو تکلف کا معنی ہے یہ اس میں پایا جاتا ہے. تشبہ یتشبہ، تشبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں مشابہت اختیار کرنا، لیکن اس میں تکلف کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی وہ مشابہت حرام ہے جو کسی غیر مسلم یا غیر کی
علامت ہو، شعار ہو، ان کا مذہبی کوئی رواج ہو، آپ اسے اختیار کریں تو یہ تشبہ کہلائے گا۔ اور یہ تشبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ حرام ہے۔ ایک ہے کرسی پر بیٹھنا، انگریز بھی بیٹھتا ہے، یہودی بھی بیٹھتا ہے، عیسائی بھی بیٹھتا ہے، ہم بھی بیٹھ رہے ہیں، تو یہ تشبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا کوئی دینی شعار نہیں ہے، بلکہ آسانی کے لیے ایک ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں تشبہ میں، کہ ایک چیز وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، موبائل وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم بھی استعمال کر رہے ہیں، جو ہے نا کمپیوٹر وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم بھی استعمال کر رہے ہیں، ایجاد ان کی گاڑی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تشبہ نہیں ہے۔ تشبہ اس میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کے جیسے بسنت منانا، ویلنٹائن ڈے منانا، اور جی جس نے سلیب لگانا، اور آنے والے جمعے کو بلیک فرائیڈے منانا، جو ہے ابھی آ رہا ہے اگلا جمعہ جو ہے نا بلیک فرائیڈے ہے، 24 کو جو جمعہ آ رہا ہے، ہم اس پہ مہم چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مہم کو اتنا بڑھائیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے مارکیٹس ہیں کم از کم ان تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ لوگ نہ لگائیں۔ پہلے ہم نے ایک پاسبان بنائی تھی، کم از کم وہ ڈنڈے مار تھی، ان کا کام بالکل ڈنڈے مارنا تھا، اور اچھا کام تھا کہ ایسے موقع پر پیغام بھیج دیتی بھی اگر لگایا کوئی اسٹال تو ذمہ دار خود ہوگے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو خود بخود جو ہے نا سارے ہوٹل وغیرہ سب بند ہوتے تھے، وہ پتہ ہوتا بھی آ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن اب چونکہ جو ہے نا یہ معاملہ نہیں ہے، تو ابھی میں کل رات کو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک کمپنی ہے دراز کے نام سے، اس نے تو 23 سے جو ہے نا بلکہ 21 سے شاید یا 22 سے اس نے شروع کر دینا بلیک فرائیڈے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بلیک فرائیڈے مسلمانوں کے لیے یہ ایک روشن دن ہے، مقدس دن ہے، اہم دن ہے۔ اس لیے اس دن جتنی بھی جہاں پر بھی ہو، اس دن خریداری نہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت ہے، اگرچہ وہ 100% کیا ہو کم ہو، لیکن اس دن نہ خریدنا کیا ہے، یہ ثواب ہے۔ یہ اللہ کے دین سے تعلق ہے کہ ہم اس دن نہ خریدیں۔ ہماری بیگمات، ہماری جو ہے نا بیٹیاں، ہماری لاکھ کہیں کہ جانا ہے، کبھی اس دن یہی کپڑا، یہی چیز اگلے دن آپ کو ڈبل قیمت دلوا کر تو دلوا سکتا ہوں، لیکن بلیک فرائیڈے کے دن میں جا کر یہ چیزیں آپ کو نہیں دلوا سکتا۔ اور نہ بلیک فرائیڈے کے اندر کسی مارکیٹ میں جائے نہ شریک ہوا جائے۔ کم از کم اتنی ایمانی حمیت کا ثبوت ہمیں کیا کرنا چاہیے، خود بھی دینا چاہیے، پیغام پہنچانا چاہیے لوگوں کو، جو بھی آپ کے پاس ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ انجینئرز ہیں، آپ اپنے اپنے دفاتر میں جہاں جہاں ہمیں، وہاں کم از کم جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات تو کہیں کہ یہ بلیک فرائیڈے ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے مذہبی دن کے ساتھ یہ کہنا ایک وہ ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس میں کسی بھی طرح شریک نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر حضرات تو یہ کام زیادہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس جو آتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ویسے ان کا تعلق ذرا اللہ سے کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے بھی جو زیادہ بیمار ہوتا ہے نا جی، اس سے کہو نا تو زیادہ دین پہ عمل کرتا ہے، بعد میں کرے نہ کرے اس وقت کیا ہوتا ہے، ضرور تعلق کیا ہوتا ہے، جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بلیک فرائیڈے جی ایک مجھے سن تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی امریکہ میں کسی جگہ پر کسی جگہ وہ لگی تھی، کسی سپر اسٹور میں یا بہت سارے سپر اسٹور میں جمعے کے دن رعایتی سیل لگائی تھی، تو اس دن پورے ملک میں ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ تو کسی پولیس والے نے کہا بھائی آج کا دن تو جو ہے نا یہ ہمارا یہ فرائیڈے کیا ہمارے لیے بلیک ہے، کہ یہ اتنا پورے ٹریفک جام ہو گیا، نظام سارا درم برم ہو گیا تھا، اتنے لوگ کیا ہو گئے تھے وہ اس پہ نکل آئے تھے۔ اس دن سے اس کا نام کیا کر دیا گیا ہے، ہر سال نومبر کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے پوری دنیا میں سیل لگتی ہے، 80% 90% چیزیں جو ہے نا اس سیل میں بیچی جاتی ہیں۔ اور منظر دیکھنا ہو تو جی آپ لکی ون میں یا کسی اور جا کے دیکھیے گا، یہ جو پڑھی لکھی خواتین بھیڑوں کی طرح وہاں پہ جمع ہوتی ہیں، اور جب وہ دروازے کھولتے ہیں تو بھیڑوں کی طرح اندر جاتی ہیں، جیسے جو ہے نا ان کو کوئی چیز کبھی دیکھی نہ ہو۔ یہ ہمارا حال ہے تمام جگہ، پچھلے سال یہ کچھ ہوا تھا، اس سال اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ شرعی طور پہ تو پابندی یہ ہے نا کہ شرعی فرائیڈے کیوں بلیک ہے، بلیک سیٹرڈے منا لیں یہ لوگ، بلیک سنڈے منا لیں، ان کا جی تو ہم دیکھیں جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن جو ہے نا ان کا بائیکاٹ کریں، جتنے بھی مارکیٹس یہ کر رہی ہیں، جتنے بھی برانڈز یہ کر رہے ہیں، ان برانڈز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس دن کم از کم ہمیں کیا جائے، مارکیٹس کا رخ نہ کیا جائے، تاکہ کیونکہ کسی بھی کام میں حصہ لینا، خواہ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے تو وہی تصور ہوگا۔ یعنی بلیک فرائیڈے آپ جائیں، کسی اپنے کام سے بھی جائیں، لیکن جو بلیک فرائیڈے منایا جا رہا ہے لوگ کہیں گے اسی سلسلے میں کیا ہوئے ہیں، حضرت بھی کیا ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو عام اصول ایک سیکولر مائنڈ بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے
کبھی مدر ڈے تو کبھی فادر ڈے تو کبھی کیا اس طرح کے سلسلوں کو لا کے جو ہے نا اب یہ بلیک فرائیڈے، پھر ابھی فروری آئے گا تو ویلنٹائن ڈے، ابھی پھر اپریل آئے گا تو بسنت منایا جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے نا اسی سلسلے کی کیا ہوتی ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں کہ قوم کو لہو و لعب میں، بے دینی میں لگا کر ان کو اس کام سے کیا کیا جائے، بیزار کیا جائے. اور ہم بھی چونکہ دین سے تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو آپ لوگ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، یہ کیا ہے، تفریح کا سامان ہے. جی لوگوں کو تفریح کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے. یہ تفریح کا سامان نہیں، یہ مدر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے. اس پہ میں اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق اور کی شروع خلا کی جو یہ سیکولرزم ہے نا، کہ جب بھی دنیا کے اندر جو ہے نا جی سہولیات کا اضافہ ہوتا جائے گا تو لوگ دین سے کیا ہوتے جائیں گے، دور جائیں گے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فتنوں کے دور سے کون بچے گا، جو دیہاتوں میں ہوگا، جو پہاڑوں پر ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. مثلا ابھی ہم گاؤں جاتے ہیں تو 4 دن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، نہ اخبار ہوتا ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کچھ ہے. بس آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا آزاد رکھے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ذہن بالکل فارغ، کچھ بھی نہیں. اب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا ہر 2 منٹ بعد بمباری ہوتی ہے، یہ بریکنگ نیوز، اب وہ بریکنگ نیوز، اب یہ بریکنگ نیوز. اور یہاں پر اگر ہو تو یہ جو ہے نا موبائل بھی دیکھنا پڑتا ہے، بار بار جیو دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. گاؤں میں جائیں یقین مانے جو ہے نا کوئی ٹینشن نہیں، موبائل سائڈ پہ رکھیں اور جو ہے نا جائیں، نہ دنیا کی خبر، نہ جو ہے نا اپنا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، رشتہ داروں کے بجائے خوش سب لوگ، کوئی پتہ نہیں کہ جو ہے نا روڈ بند ہو گیا، سڑک بلاک ہو گئی، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی لوگ جو ہے نا بچیں گے. باقی ہم لوگ تو شہر کراچی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تکلف یا تکلف کہتے ہی تکلف کو ہیں، اور تقربا یا تقرب قریب ہونا، اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے کہ کسی کا بھی قرب حاصل کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے. اللہ سے تقرب اللہ کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی نے رات کے وقت جب آپ نے ان کے لیے پانی رکھا، اور اکثر رات کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا اے میرے صحابی مانگو، کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر سجدوں سے کیا کرو، میری مدد کرو. یہ نہیں فرمایا ٹکٹ دے دیے ٹھیک ہے جاؤ، یہاں تو پیر صاحب ٹکٹ دے دیتے نا، ٹکٹ نہیں دیا، کہا کہ سجدوں سے کیا کرو، میری مدد کرو، نماز پڑھو تاکہ تمہیں کیا ہو جائے، میرا قرب حاصل ہو جائے. کہ اللہ کا قرب آسانی کے ساتھ نہیں، وہ جو حدیث کے الفاظ ہے کہ میرا بندہ فرائض کے کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، میرا ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ سب اللہ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہم اس کے قریبی لوگ ہو جائیں. اور تفجر ہمارے پھٹ پڑنا، خود بخود جو ہے نا کسی چیز کا جاری ہو جانا، اس کو تفجر کہا جاتا ہے. انشاءاللہ باقی 3 ابواب ہیں، اس کی خاصیات اگلی کلاس میں آغاز میں پڑھا کر پھر اپنی بات کو لے کر آگے چلیں گے. اگلا سبق بھی پڑھیں گے. 3 خاصیات ہیں اور انتہائی آسان ہے، 5 سے 10 منٹ کا وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.